وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ کو بہت ہی تفصیل سے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم لوگ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہم رب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں اور اس صورت کے کیا معانی اور مفہوم ہیں۔ آج اسی طریقے سے ہم ایک چھوٹی سی صورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جس کو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کو جاننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس صورت کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ تو چنانچہ آج جس صورت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورۃ الزلزال۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره۔ سب سے پہلے اس صورت کا کیا ترجمہ ہے اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، فمن یعمل مثقال ذرة خیر یرہ، لہذا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرة شر یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب اس آیت کے اوپر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام زلزال ہے، اور ہم نے ابھی اس کی تلاوت کی اور ترجمہ کو دیکھا۔ اب اس کے کچھ ہم مطلب اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب یہ زمین بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے۔ ایک روز ایسا آئے گا کہ اس زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا، بہت بڑا زلزلہ آئے گا، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، چٹیل میدان کی طرح، جتنی عمارتیں ہیں سب کے سب زمین بوس ہو جائیں گی۔ اس زمین کی یہ حالت ہوگی۔ اس کے بعد یہ زمین کیا کرے گی کہ اپنے امانتوں کو باہر کر دیں گی، جو بھی بوجھ ہے اس کے اندر سب کو باہر پھینکیں گی، چاہے مردے کی شکل میں ہو یا خزانے کی شکل میں ہو۔ یہ عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تعجب کریں گے، کیونکہ اس دن زمین ساری خبروں کو بیان کر دیں گی۔ ایسا کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ رب نے اسے حکم دیا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اب ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ جو بھی مخلوقات ہے زمین کے کسی حصے میں رہتے ہیں۔ اب یہ جو زمین ہے
وہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ ہم نے اس زمین کے اوپر اگر اچھا کام کیا ہے تو میرے حق میں اچھائی کے تعلق سے یہ زمین گواہی دے گی، اور اگر برا کیا ہے تو پھر اس برائی کے تعلق سے وہ زمین گواہی دے گی۔ اب کوئی بھی ایسی جگہ بتائیے جو اللہ رب العالمین کے علم سے اوجھل ہو۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، پھر سنت کو دوسری جگہ پڑھتے ہیں، کبھی تیسری جگہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین بھی میرے حق میں گواہی دے، وہ زمین بھی دے اور وہ زمین بھی دے۔ اسی طریقے سے برائی کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اب غور کریں کہ کہاں چھپ کے آدمی برائی کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ زمین تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے وہ جسم بھی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہم کہیں بھی اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتے۔ آج کل عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ جب دس کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے ہو یا پھر اپنے ساتھیوں کے ڈر سے ہو برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے میں ہوں تو ہم اللہ رب العالمین کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ میری انگلیاں یا یہ جو میرے جسم کی بعض اعضاء یا باڈی پارٹس ہیں وہ بھی میرے خلاف گواہی دیں۔ یہ مراقبہ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ گئے ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ جو CCTV کیمرے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کتنا دقیق ہوتا ہے، جو ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان تمام حرکتوں کو CCTV کیمرے قید کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا ان ربک لبالمرصاد، اور رب کی پکڑ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ ہم جو بولتے ہیں وہ تو ہے ہی ریکارڈ میں، اللہ رب العالمین جو دل میں کھٹکتا ہے اس کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اچھا سوچیں، اچھی سوچ بنائیں تاکہ ہم رب کے سامنے سرخرو ہو کر کے جائیں۔ انہی چیزوں کے بارے میں اس سے سورت نے ہمیں علم دیا ہے۔ اور آخر میں جو 2 آیتیں ہیں بہت ہی اچھی آیت ہے، کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ جس نے چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو اس دن دیکھ لے گا، پا لے گا۔ چھوٹی سی، دیکھیے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے چھوٹی سی نیکی، پھر آگے کہا کہ اگر چھوٹی سی بھی برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی کہ وہ ضائع نہیں، مطلب کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں بلکہ وہ دیکھ لے گا۔ اب غور کریں، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بدی بری چیز، اس کو انسان دیکھ لے گا۔ جب چھوٹی چیز مخفی نہیں ہے تو ہم جو بڑے ہم جو نیک کام کرتے ہیں یا برائی سرزد کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ سب ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی۔ جب چھوٹی چیزیں ہیں تو بڑی چیزیں بدرجہ اولا آپ کے سامنے ہوں گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ رب کے سامنے ہم جائیں تو اچھے اور نیک اعمال کر کے جائیں، اور خاص کر ہم لوگ جن ایام سے ابھی گزر رہے ہیں بہت ہی قیمتی ایام ہیں۔ یہ جو ابھی ہم گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے، اور خاص کر تاکراتیں وغیرہ بھی آتی ہیں، تو ان راتوں کو غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزاریں تاکہ ان ایام سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری زندگی اچھی ہو سکے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔